السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرو۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، تو دھوو اپنے چہروں کو۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو۔ یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ آگے فرمایا وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ لفظ وضو واو کی پیش کے ساتھ ہو تو مصدر ہے، جس کا معنی ہے وضو کرنا، اور وضو واو کی زبر کے ساتھ ہو تو ایسے پانی کے لیے بولا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ اگر واو کی کسرہ کے ساتھ ہو یعنی وضو، تو اس برتن کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ اصل میں وضو وضاعتن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خوبصورتی و نظافت ہے، اور نماز کے وضو پر یہ لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ وضو کرنے والے کو صاف اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبل صلاۃ احدکم، ان اللہ لا یقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کرتا تا وقتی کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ان اللہ لا یقبل، بے شک اللہ نہیں قبول کرتا صلاۃ احدکم، تم میں سے کسی ایک کی نماز کو، اذا احدث حتی یتوضأ، بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور فرمایا من توضأ ہکذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلہ، جس نے اس طرح وضو کیا جس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چلنا نفل یعنی اضافی ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے الا احدثکم حدیثا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، لولا آیتن، اگر قرآن پاک میں یہ آیت نازل نہ ہوتی، ما حدثتکموہ، ما حدثتکموہ، تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ سمعت النبی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یقول، کہ آپ فرماتے تھے لا یتوضأ رجل فیحسن وضوءہ، کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے وَيُصَلِّ الصَّلَاةَ، اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے لیے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا، تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال عروۃ، عروہ کہتے ہیں الآیہ، وہ آیت یہ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس بالکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتم الوضوء کما امرہ اللہ تعالی فالصلوات المکتوبات کفارۃ لما بینہن، یعنی من اتم الوضوء، جس نے اس طرح مکمل وضو کیا کما امرہ اللہ تعالی، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، فالصلوات المکتوبات، تو پانچوں فرض نمازیں، کفارۃ لما بینہن، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے 5 نمازوں کی شان۔ اللہ تعالیٰ اہل محلہ کو بھی 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بہترین وضو کیا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اور نہایت ہی عمدہ وضو کیا، اور پھر فرمایا من توضأ ہاکذا ثم خرج الی المسجد ثم خرج الی المسجد لا ينهزه الا الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من توضأ ہاکذا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج الی المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، لا ينهزه الا الصلاة، اسے صرف نماز نے حرکت دی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ کتنے پیارے فرامین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لا ينهزه الا الصلاة، اسے صرف نماز نے حرکت دی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیئۃ نظر الیہ سے لے کر اس حدیث کے آخر تک حتی یخرج نقیا من الذنوب۔ اذا توضأ العبد المسلم، جب مسلمان بندہ، او المؤمن، یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اپنا چہرہ دھوتا ہے پانی کے ساتھ، خرج من وجہہ کل خطیئۃ، تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہر وہ گناہ اس کے چہرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل خطیئۃ نظر الیہا، جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر پھر آگے سنیے، پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہر وہ گناہ اس کے دونوں ہاتھوں سے خارج ہو جاتا ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کیا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہر وہ گناہ خارج ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کے قدم چلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی شان ہے میرے بھائیوں وضو کی اور نماز کی، اور شیطان ہمیں اٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج تحت من اظفارہ۔ من توضأ، جس نے وضو کیا، من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، خرجت نکل جاتے ہیں، خطایاہ اس کے گناہ، من جسدہ اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حتیٰ تخرجا، یہاں تک کہ نکلتے ہیں گناہ، حتیٰ تخرجا، یہاں تک کہ نکلتے ہیں گناہ، من تحت اظفارہ، اظفار کہتے ہیں ان ناخنوں کو، تحت ان ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بھی نکال دیتے ہیں۔
ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں. ہم سوئے رہتے ہیں، ہمیں اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 درجے یا 27 درجے برابر ثواب ملتا. پتہ نہیں کون سی چیز نہیں اٹھنے دیتی. اللہ اکبر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑا ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. ما من مسلم یتوضأ، جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءہ، تو اچھا وضو کرتا، اچھا وضو بناتا ہے، اس انداز سے وضو کرتا ہے جس طرح میرے رسول نے وضو کیا، وضو سکھایا، وضو کرنے کا طریقہ بتایا، وضو کرنے کی تعلیمات بتائیں. جو کوئی اس طرح وضو کرتا ہے ثم یقوم، پھر کھڑا ہوتا ہے، فیصلی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، پھر اپنے دل اور چہرے کو متوجہ کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا، یعنی کسی سے بات نہیں کرتا. یہ جو الفاظ ہے نا، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اپنے دل اور اپنے چہرے کو مکمل توجہ کر کے 2 نفل ادا کرتا ہے. یعنی 2 نفل ادا کرتے وقت اب اس کے چہرے کا خیال بھی ادھر نماز میں ہوتا ہے اور دل کا خیال بھی نماز کے اندر ہوتا ہے. یہ نہیں کھڑا نماز کے اندر ہوتا ہے اور خیال کہیں اور گیا ہوتا ہے. نہیں، جو اس انداز سے وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر اپنے دل اور چہرے کو مکمل متوجہ کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، واجبت لہ الجنۃ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھو نبی پاک کا یہ فرمان جو ہے کہ اپنے دل اور چہرے کو متوجہ کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور وضو اس نے اچھا بنایا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں. اور جو فرض نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ پھر کتنا مقام دے گا. یا اللہ اہل محلہ کو نمازی بنا دے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، اس کے بعد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہاں، تو جس سے وہ چاہے اس میں داخل ہو سکتا ہے. کاش کہ اگر ہم ان احادیثوں کو جانتے ہوتے، وضو کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہوتے، نماز کی فضیلت اور ثواب کے بارے میں جانتے ہوتے، ہمارے اندر ایمان کی چاشنی ہوتی، ہمارے اندر ایمان کی کیفیت ہوتی، آج اللہ کی قسم کوئی گھر بے نماز نہ ہوتا، کوئی بندہ بے نماز نہ ہوتا. وہ نماز کیا نماز ہے میرے بھائیوں کہ جب آنکھ کھلی تو پھر آ کر وقت ہے تو ادا کر لی، نہیں تو قضا دے دی. ایسی نماز کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کے منہ پر ماری جاتی ہے.
فضیلت ہے نماز کی. جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا یہ دین کا خادم کوئی بات حدیث کے بغیر نہیں کرتا، دلیل کے بغیر نہیں کرتا. ایک ایک حدیث جو بات کرتا ہوں، ایک ایک بات حدیث سے ثابت کرتا ہوں. کاش کہ ہماری نمازیں آج جماعت کے ساتھ ہوتی. دعا ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا. اللہ رب العالمین سب کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام اہل ایمان کے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. دیکھو یہ فضیلت تھوڑی ہے جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، پھر یہ کلمات پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جس سے چاہے وہ جنت کے دروازے، جس سے چاہے جس دروازے سے، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اور پچھلی حدیث کے اندر آپ نے سماعت فرمایا، جو بندہ وضو کرتا ہے پھر اچھا وضو بناتا ہے، اچھا وضو بناتا ہے، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، دل اور چہرے کو متوجہ کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرماتے گئے اللہ واجبت لہ الجنت، اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. یہ نبی پاک کا فرمان، یہ نبی پاک کی حدیث ہے. فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے. ایمان والے بندے کو زیور کے ساتھ سجایا جائے گا. سبحان اللہ. یہی بات تو رات بیان کر لی تھی نا. ہاں ماشاءاللہ. دنیا میں بندہ زیور نہیں پہن سکتا، یہ میرے رب کا قانون ہے. دنیا میں بندہ سونا نہیں پہن سکتا، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے. چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے، مگر زیور نہیں پہن سکتا. قیامت والے دن اہل ایمان بندے کو زیور کے ساتھ سجایا جائے گا. سبحان اللہ. جہاں جہاں وضو پہنچا ہوگا، یہ بات اپنی طرف سے نے بیان کر لی. رسول اللہ کا فرمان تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. سبحان اللہ. مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری ایسے کام پر رہنمائی نہ کر دوں؟ کیا میں تمہاری ایسے کام پر رہنمائی نہ کر دوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا تانوں ایسے کام تے رہنمائی نہ کراں کہ جو تسی کرو اللہ پاک تواڈے گناہ بھی مٹا دے، تواڈے درجے بھی بلند کر دے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتائیں وہ عمل جس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشقت کے اوقات میں بھی مکمل وضو کرنا. اب مشقت کے اوقات کیا ہے؟
سردی زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں کرتا وضو کرنے کا۔ پانی ٹھنڈا ہے، سردی کا موسم ہے، مگر وضو کرنے کو دل ہے۔ ہاں، اس کے باوجود اب وضو نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا یہ مشقت ہے نا۔ فرمایا مشقت کے اوقات میں مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ رباط ہے، رباط۔ رباط اس کو کہتے ہیں میدان جہاد سجا ہو، مجاہد گھوڑے پہ بیٹھا ہو، تلوار نیام کے اندر ہو، اللہ اکبر کی صدا ہو اور گھوڑا ٹپک رہا ہو اور جا رہا ہو کفار کا سر قلم کرنے کے لیے، یہ رباط۔ اتنا برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رباط ہے، کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے مشقت کے اوقات میں بھی وضو کرنا اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ہاں جی، صحابہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحافظ علی المؤمن لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کی حفاظت مومن بندہ کرتا ہے، وضو کی حفاظت ایمان والا بندہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ قیامت کے روز، قیامت کے دن ان افراد کو آپ کیسے پہچانیں گے جنہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ صحابہ نے پوچھا سی نا، اللہ دے نبی تسی قیامت والے دن ان افراد نو، ان لوگوں نو کس طرح پہچانو گے جنہوں نے تسی ویکھیا ہی نہیں؟ اچھا ایمان نال دسو، اللہ دے پیغمبر نے سانو تو نے ویکھیا ہے؟ اللہ دے نبی نو اسی تسی ویکھیا ہے؟ وہ جواب تو دیو، جے نہیں ویکھیا نا تے اللہ دے نبی سانو کس طرح پہچانن گے کہ اسی بھی نبی پاک دی امت ہیں؟ عظیم سوال ہے یا نہیں؟ اور یہ آخری حدیث ہے آج کی گفتگو کی۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا نا، جب صحابہ نے یہ سوال نبی پاک کو کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ، بلا شبہ وہ وضو کی وجہ سے سفید پیشانیوں، سفید ہاتھ پاؤں والے بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے بتایا میں ان افراد کو ایسے پہچانوں گا، ان کی سفید پیشانیاں ہوں گی اور سفید ہاتھ ہوں گے۔ یہ وضو کی برکت نہیں تو اور کیا گئے۔ ایک روایت میں یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فرمایا اذا توضأ الرجل المسلم، جب کوئی مسلمان آدمی وضو کرتا ہے، خرجت ذنوبہ من سمعہ و بصرہ و یدیہ و رجلہ، تو اس کے کان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہاتھ سے
اس کے پاؤں سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء شطر الایمان، وضو نصف ایمان ہے، وضو نصف ایمان ہے۔ وضو کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، وضو کی تو اتنی زیادہ شان ہے۔ اچھا، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا تو وضو نبی پاک والا وضو نہیں۔ ہمارے نبی نے کیسے وضو کیا؟ ہمارے نبی نے وضو کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ دیکھو، عید الفطر کے بعد میں آیا ہوں نا، میں نے مسواک سے شروع کیا تھا درس، ہو گیا۔ اب میں نے وضو سے بات کی ہے، اس طرح پھر نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پر ہوتی ہے، ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت کروں گا اور قرآن پاک سے ثابت کروں گا، ایک ایک بات۔ اللہ نے تمہیں مولوی ایسا دے رکھا ہے، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، جو احادیث کے اندر موجود ایک ایک بات ثبوت کے ساتھ۔ پھر بھی اگر ہم دین سے محروم رہ جائیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی دین سمجھانے والا نہ آیا ہو، کوئی دین بتانے والا نہ آیا ہو، یا ایسا عالم آپ رکھیں جس کے پاس علم ہی نہیں، یا علم ہے وہ آپ کو بتاتا نہیں، تو کل قیامت والے دن آپ کا ہاتھ ہوگا، قاری صاحب کا گر بیان ہوگا، قاری صاحب کا درمیان ہوگا، گر بیان ہوگا۔ اب آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک نے تمہیں دین کا خادم دے دی ہے، ایک ایک بات سمجھاتا ہے، اب تم نہ سمجھو، عمل نہ کرو، کل قیامت والے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گر بیان ہوگا، ایسے پکڑ پکڑ کے اللہ کو دوں گا، اللہ اس جگہ تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، دین بتاؤ، دین سکھاؤ، دین سمجھاؤ۔ اللہ میں تو بتاتا تھا، اللہ میں تو سناتا تھا، لیکن اللہ انہوں نے ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، عمل نہیں کیا۔ اللہ تو جان اور یہ بندہ جانے۔ اب بندے کا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، بندے کا معاملہ میرے رب کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اگر انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، آج میں کسی سے پوچھ لوں نا کہ تم ناپاک ہو گئے ہو، پاک ہونے کا طریقہ بتاؤ، اللہ کی قسم وہ نہیں بتا سکے گا، وہ نہیں بتا سکتا، چپ بیٹھے گا۔ جب پاکی پلیتی کا پتہ نہیں تو ہمیں کیا ہماری عبادات قبول ہوں گی؟ تو اس لیے اس وقت روزانہ درس حدیث ہوتا ہے۔ یہ میں نے شروع نہیں کیا تھا، میرے بزرگوں نے شروع کروایا، صرف رمضان تک محدود نہیں تھا، رمضان کے بعد بھی یہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہے۔ تو آپ رات عشاء کی نماز پڑھ کے باتیں کرنا رسول اللہ نے سختی سے روکا ہے۔ کیا فرمایا؟ عشاء کی نماز پڑھو تو اور لام لیٹ ہو جاؤ، لام لیٹ ہو جاؤ۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم رات کے 12-1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، پھر صبح کیا آنکھ کھلنی ہے؟ اس وقت آنکھ کھلتی ہے جب شیطان کان کے اندر منہ جاتا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا،
اللہ کی قسم نبی پاک کا فرمان نہ ہو میری گردن اتار کے کتوں کے سامنے پھینک دو، مقدمہ معاف ہے، خون معاف ہے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے۔ جب انسان اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے جب سورج نکل آتا ہے، نماز کا وقت چلا جاتا ہے، اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فرمایا شیطان اس کے کانوں میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ نے آزمانا ہو نا تو جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں نا ان کو کہنا یہ انگلی کان کے اندر مار کے سونگھ کے دیکھے پتہ چل جائے گا۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اللہ سچا، نبی پاک سچے، نبی کا فرمان سچا، سبحان اللہ، نبی کا فرمان، سبحان اللہ، نبی کا فرمان سبحان اللہ، سچا، نبی کا فرمان سچا۔ سچا۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ جب اپنا پیٹ صاف کرتے ہیں کسی جگہ، ہم دوبارہ بیٹھنا وہاں پر پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تمہارے پاس بھی ایک مولوی آیا تھا جو واش روم کر کے آپ نے کہا یار پانی تو پھینک دو، کہتا ہے دیکھ لو میں نے کیا ہی نہیں۔ ہاں، اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اور پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب کر جاتا، پھر بھی ہم پیشاب بھی لیے گھومتے پھرتے ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل انشاءاللہ آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا۔ اسی طرح یہاں سے میں نے شروع کیا ہے، اب دین کے یہ موٹے موٹے مسائل جو ہیں آپ کو سمجھاؤں گا، سکھلاؤں گا، بتلاؤں گا، لیکن مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں سب بھائیوں کے سامنے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہو گیا۔ نہیں تو موبائل فون پر الارم لگا لو، موبائل فون پر الارم لگا لو، بھائی اتنے بجے صبح اذان ہوتی ہے، 4:30 بجے جماعت ہوتی ہے، یہ موبائل آپ کو اٹھائے گا، رات کو سوتے وقت تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، اللہ کو کہو اللہ جی مجھے صبح اٹھانا، میں نے جماعت کے ساتھ جا کے نماز بھی پڑھنی ہے، مفتی صاحب درس سناتے ہیں، دین کی بات سنیں گے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، سمجھیں گے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سب نے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعلنا ممن قبلت صیامہ وقیامہ وغفرت زللہ واجرامہ ووفقتہ بطاعتک وما امامہ۔ اللہم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء، اللہم اشفنا واشف مرضانا المسلمین، اللہم عافنا فی ابداننا وفی اسمائنا وفی ابصارنا، اللہم فرج ہم المحمومین ونفذ کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل ضار
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور. والآخرة هي لك رزقا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.